اکابرین علماء نے اتنی قدر کی علماء کی کہ حد کر دی. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایسے آدمی کے ہاتھ سے رکھواؤں گا جس کے دل سے کبیرہ گناہ تو گیا, کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا. اور صبح مولانا منع شاہ رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کے لائے, ان سے پہلی اینٹ رکھوائی, اور اس زمانے میں میاں منع شاہ نے 1 روپیہ چندہ دیا. دارالعلوم دیوبند والوں کو اولیاء کرام کی اتنی قدر ہے, وہ روپیہ آج تک دیوبند کے خزانے میں موجود ہے. تمام اولیاء کرام کا فرمان بھی, اقوال بھی سر ماتھے پہ. لیکن فرق پھر کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ویسے اوپر سے کہتے ہیں, ہم ولیوں کو مانتے ہیں, حقیقت میں نہیں مانتے. سچی بات ہے, اولیاء کرام کو مانتے ہیں, ڈاکوؤں کو نہیں مانتے, ٹھگوں کو نہیں مانتے. ہمارے سامنے قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, اتنا بڑا ولی, شادی ہوئی, تمہارے سرحد میں شادیاں ہوتی ہیں, محلہ رج جاتا ہے, بلکہ آج کل جس محلے میں شادی ہو کتے بھی رج جاتے ہیں. اتنا کھانا ضائع جاتا ہے جتنا کھایا نہیں جاتا. اور اب تو اور بیماری آئی ہے, کھڑے ہو کے کھانے لگ گئے شادیوں پہ لوگ. وہ میزیں ایسی بنا رکھی ہیں جیسے آپریشن روم میں تختہ نہیں ہوتا, کبھی ادھر دوڑ گئے کبھی ادھر دوڑ گئے. اور مجھے تو کئی مرتبہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی انگریز فیشن والا یہ فیشن نہ نکال دے کہ لیٹ کے کھایا کرو, چھوڑنے کے نہیں. پھر بھی اگر کسی انگریز کو لیٹے ہوئے کھاتا دیکھ لیا تو لوگ بھی لیٹ کر ہی کھایا کریں گے کہ تمہیں کیا معلوم ہے, اس سے کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے, ہضم بھی جلدی ہوتا ہے, کھاتے بھی رہو اور لیٹتے بھی رہو. انگریز بڑا لانتی. یہ جتنے ہمارے ملک میں بڑے بڑے تم اخباروں میں پڑھتے ہو نا, فلانا سر فلانا سر فلانا سر, ان کے ساری سر ہیں, ان کے پیر ویر نہیں ہیں. انگریز کی منڈی میں القاب سستے نہیں تھے. جو قرآن سے غداری کرتا تھا, جو قوم اور ملک سے غداری کرتا تھا, اس کو القاب ملا کرتے تھے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو ختم نبوت کی حفاظت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے جیل کر دی, مشقت لگا دی, غلہ پیسنے کے لیے دیا. ایک دن آدھی رات کے پچھلے پیرے میں سپرڈنٹ جیل چکر لگاتا 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 اس کوٹھری پہ پہنچا جہاں شاہ جی تھے, چکی چلانی تھی. جھانک کے دیکھتا ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے. چکی خود بخود چل رہی ہے. کہنے لگا شاہ جی یہ کیا؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں, وہ میرا کام کرتا ہے. ہم تو ان لوگوں کو ولی مانتے ہیں. تمہارے یہاں ولی ان کو کہتے ہیں کہ جی فلانے ولی نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا. اگر سارے اولیاء کرام نے ساری دنیا کی لڑکیوں کے لڑکے بنا دیے, تم شیرے باندھ کے آسمان پہ چڑھو گے؟ تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ اگر یہ کام عام چل پڑا اور ولیوں کے بس کا ہوا تو کام ہی خراب ہو جائے گا. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کی یہاں شادی ہے, پہلی رات ہے, پہلا دن ہے, گھر میں فاقہ ہے.
دوسرے دن بھی فاقہ، تیسرے دن بھی فاقہ۔ حضرت نے فرمایا اپنے گھر چلی جا، میرے یہاں فاقوں کا ڈیرا ہے، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں۔ وہ اللہ والی کہنے لگی میں نے کب شکوہ کیا، میں نے کب گلا کیا، میں نے کب تمہاری شکایت کی ہے؟ میں اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں۔ مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے ولی مل گیا، مجھے وقت کا قطب مل گیا، مجھے ابدال مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے حاجی مل گیا، مجھے نمازی مل گیا، مجھے کب شکایت ہے؟ او لاہوری آئندہ یہ بات نہ کہنا یہ قدم میرے باہر نہیں جائیں گے، میرا جنازہ باہر جا سکتا ہے، میرے قدم نہیں جائیں گے۔ ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی، ساری زندگی میں مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ ہم تو اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے، رات دن جو ہمیں کھانا پکا کر دیتی ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم ان کو نہیں کہتے۔ اور اگر تم زیادہ کرو گے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاؤ گے اور گھر والوں سے پوچھو گے نماز پڑھی کہ نہیں، 2-4 دن ایسا کر کے دیکھو، تیسرے دن آواز آئے گی تیرا بسترا او پرلی بیٹھک میں ہے۔ نے کہا کیا مرنا ہے؟ عشاء کے بعد نیند آئی ہوتی، آ کے کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہ اللہ والے لوگ جو ہیں، پیر عبد الہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا۔ کوئی یوں ہی تو نہیں بن جاتے یہ۔ دلی شہر میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، ان کے نام سے دنیا واقف ہے۔ اللہ والے کم چھپے رہتے ہیں، ان کی فضا اور ان کا فیض جو ہے وہ ہر طرف پھیلتا ہے، وہ رب کا نام خود بھی لیتے ہیں اور لوگوں سے بھی لواتے ہیں کہ اسی میں بھلائی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی اعلان کیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم دائم رہا، ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی اس کو خوف نہیں، کوئی اس کو غم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اس پہ عام ہوتے ہیں۔ ولی جو ہوتا ہے اس کو تو ہر وقت فکر رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو میرا رب کسی معاملے میں مجھ سے ناراض ہو جائے، وہ دنیا نہیں بٹورتا۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم سب کا دو رحمت اللہ علیہ بڑے ولیوں میں سے گزرے ہیں، بلخ کے بادشاہ تھے، خود بخود بغیر کسی تحریک کے تخت و تاج چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی، فقیری اختیار کر لی، اور جب کبھی دوسرے کسی موقع پر تشریف لاتے تو بادشاہ کہتا کہ آپ کا تخت حاضر ہے، اگر ارادہ ہو تو لے لیں آپ۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج تخت تو کون دے گا کسی کو؟ تختہ مردہ نوانے کے لیے دینے کو کوئی تیار نہیں، کون دے؟ تخت تو بڑی مہنگی چیز ہے نا، کون دے؟ مگر خواجہ صاحب ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے جواب دے دیا اور کہنے لگا بادشاہ تجھے تیری سلطنت میں ساری عمر میں وہ مزہ نہیں آیا ہوگا جو مجھے ایک سجدے میں مزہ آتا ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ پچھلی رات کو تنہائی میں خلوت میں پیار سے محبت سے قرآن پڑھتا ہے، میں اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں۔ کاش ہمیں یہ سعادت نصیب ہے۔ سوچتے تک نہیں کہ یہ دنیا تو بالکل فانی ہے، یہاں سے جب آدمی جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں ضلع جنگ میں دریا چناب پہ ایک ہیڈ ہے، ہیڈ تریمو۔ میں وہاں گیا تو پتہ چلا کہ کئی دن ہو گئے ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، دریا میں قتل کر کے پھینک دیا۔ سرکاری آدمیوں نے لاش کو پکڑ کے بستی والوں کے حوالے کر دیا کہ یار مسلمان کی میت ہے، دفن کفن کرو۔ مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا اور آنا دو چار آنے چندہ مانگا کہ بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ پیسے آ گئے، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتا چلا جس پہ کوڑی کوڑی پیسہ چندہ کر کے کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ تمہیں کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ خوف نہیں کھاتے، نہ جانے جنازہ بھی ملے گا کہ نہیں، نہ جانے غسل بھی ملے گا کہ نہیں، نہ جانے کوئی ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعا بھی کرے گا کہ نہیں۔ ہم نے تو سن 47 میں دیکھا کروڑوں پتی لوگوں کو کفن نہ ملا، جنازہ نہ ملا، غسل نہ ملا، اور یہاں تک کہ کئی لوگوں کی کھوپڑیاں کتوں نے گھسیٹی۔ دولت پہ ناز کرتے ہو، فخر کرتے ہو کہ یہ ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا، لوگ کہیں گے الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑا قرآن پڑھا کریں گے، بڑی اللہ اللہ کیا کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑے نیک کام کیا کروں گا۔ آواز آتی ہے وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ اور ظالم تو نے میرے قرآن کی پرواہ نہ کی، میرے محبوب کے فرمان کی پرواہ نہ کی، آج میں تجھے کیسے رعایت دے دوں؟ تو نے میرے قرآن کو بھلایا، جا آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ کون سا وہ وقت آئے گا جب یہ امت جاگے گی؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب نفع نقصان کو سمجھیں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب آبادی اور بربادی میں فرق کرے گی قوم؟ ہم نے تو ان بزرگوں کی زیارت کی، الحمدللہ ان کی جوتیوں میں میں بیٹھا ہوں جن کی تمہیں خام میں بھی زیارت نہیں ہوئی۔ 16 مہینے الحمدللہ شیخ العربی والعجم مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ حضرت کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں۔ اور یہ وہ نوجوان تھا مقدروں والا جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ یہ سارے شیخ الحدیث پڑھاتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شیخ مدنی جب وہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے فرماتے تھے قال صاحب الروضہ، اور لوگوں یہ روزے والا تمہیں یوں کہتا ہے۔ اس حالت میں وہاں تعلیم دی، اتنی غربت تھی۔ یوں لکھا ہے نقش حیات میں کہ ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابلا ہوا 11 آدمی گھر کے پی کے سو جایا کرتے تھے۔ تنخواہ لے کر نہیں وہاں پڑھایا، وظیفہ لے کر نہیں پڑھایا، کسی حکومت کا جنٹ بن کے نہیں پڑھایا۔
اللہ والا اتنا بڑا عاشق تھا سرکار کا، شام کے تھوڑے سے اندھیرا ہوتے ہی مدینے کی گلیوں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے اٹھا لاتے، چھلکے اکٹھے کر لاتے، ان کو پانی میں دھو کر چاقو سے کاٹ کر چبا چبا کر اوپر سے پانی پی کر رات کو ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین ایمان کی بھی حفاظت کی، اور 70,000 شاگرد مولانا مدنی کا عرب میں ہے، 70,000 شاگرد۔ ایک ایک بزرگ کو لے لو، کمال ہی کمال کر دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب قید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کی اتنی بڑی اصلاح فرمائی، 1300 کتاب لکھ کر دے گئے کہ اس پہ عمل کرو انشاءاللہ سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ بات ہے ساری عمل کی، نہ دولت پہ بگڑو، نہ عورت کے پیچھے بگڑو، نہ حکومت کے پیچھے بگڑو، یہ تین ہی چیزیں تو برباد کرتی ہیں آدمی کو۔ لوگ اولیاء کرام کے پاس دین سیکھنے کے لیے نہیں آتے۔ پچھلے دنوں ملتان شہر میں میری بھی عمر گزر گئی، 6-7 آدمیوں کی ایک پارٹی آئی اور مجھے آ کے کہنے لگے کہ گھر میں سے 25,000 روپیہ گم ہو گیا۔ میں نے کہا پھر میں نے تو نہیں کیا نا گم؟ انہوں نے کہا نہیں، تو اتنا بڑا عالم ہے، جگہ جگہ تیری کیسٹ چلتی ہے، لوگ بڑا سنتے ہیں، شوق کرتے ہیں، ہم پوچھنے آئے ہیں کہ وہ ہمارا روپیہ کس نے ایمانداری کی بات کی نا کہ مجھے پتا نہیں، وہ ماننے ہی نہیں۔ پھر میں نے ان کو اٹھانے کے لیے ڈکوسلا مار دیا، میں نے کہا 12,500 لوں گا پھر بتاؤں گا۔ وہ تو غریب بچوں کے پیسے ہیں، وہ تو غریب آدمی ہے۔ میں نے کہا اب سارے چلے گئے، اب امیر ہے وہ۔ نماز کی بات پوچھنے کوئی نہیں آتا، قرآن کی بات پوچھنے کوئی نہیں آتا، ایسی ایسی باتیں پوچھنے آتے ہیں کہ بتا ہمارا پیسہ کون لے گیا۔ اور میں نے کہا علاقے کے تھانے دار سے پوچھ لے جا کے، مجھے کیا پتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک آدمی تھا روزہ نہیں رکھتا تھا، سحری کھاتا تھا گھر والوں کے ساتھ۔ اس کو پتا تھا کہ سحری میں دودھ جلیبی چلتی ہے، سوئیاں چلتی ہیں، کھیر چلتی ہے، تو گھر میں سے کسی نے کہہ دیا بدبخت تو روزہ تو رکھتا نہیں، سحری کھاتا ہے۔ کہنے لگا ہاں مجھے پکا کافر بنا دو، میں روزہ نہیں رکھتا تو کم سے کم سحری تو کھاتا ہوں نا، تم مجھے پکا ہی کافر بنانے لگے ہو۔ مطلب کی بات اس نے بھی ڈھونڈ لی۔ اور آج کل تو بڑے عجیب ماحول بنے ہوئے۔ لاہور میں ایک آدمی 150 روپے کا جوتا خرید کے لایا، آگے رکھ کر نماز پڑھنے لگا، تو کن کی آنکھوں سے جوتے کو بھی دیکھ رہا تھا کوئی لے نہ جائے، اور چور کی بھی نگاہ تھی نمازی میں۔ نیک بن گیا، مبلغ بن گیا، کہنے لگا شرم نہیں آتی، نماز بھی پڑھتے ہیں، جوتا بھی تاڑتے ہیں۔ اس نے ذرا نیچے کی جوتا اٹھا کے بھاگ گیا۔ کوئی ایک طریقہ واردات ہے ملک میں، رات دن یہی چیزیں ساری سوچی جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ کون سا ولی ہے جس نے غلط تعلیم دی ہو؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ بابا بلے شاہ جن کی تم رات دن یہ گانے بجانے میں کافیاں سنتے رہتے ہو، کام کی بات پھر بھی نہیں پکڑو گے انشاءاللہ۔ بڑی عجیب بات کہی بابا بلے شاہ نے، فرمایا علم نالو اشراف نہیں ہوندے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندن ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، تڑ جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات
جنت نہیں ملتی توڑے ہون مال خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملتی توڑے مریے شہر مدینے سبحان اللہ اللہ کی وحدانیت اور اس کا وحدہ لا شریک ہونا جب تک دماغ اور دل میں خون کے قطرے قطرے میں نہیں بس جائے گا ولی ہو ہی نہیں سکتا. سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل کرتا تھر تھر کمبل عدل کرتا تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے ہوں عدل کرتا تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے ہوں اور فضل کرتا بخش جاون میں جے مکالے ہوں. کیا اولیاء کرام کی تعلیم ہے. خواجہ غلام فرید کہتا ہے اٹھ فرید جاڑو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پریت. کیا اولیاء کرام نے تعلیم دی ہے ساری زندگی. جھوٹ بولنے سے منع کرتے ہیں زناکاری سے منع کرتے ہیں نماز کی پابندی کا ہر وقت خیال دلاتے ہیں. یہ ہیں اولیاء کرام صحیح معنوں میں. بڑے بڑے اکابر آئے اس دنیا میں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ اتنا عظیم آدمی پھر بھی جیل میں ڈلوا دیا. پتا کیا جرم بنایا کہ فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیوں کیا. دیکھو جی وہیں عربی لکھی ہوئی ہے وہیں است پست لکھ دیا. توبہ قرآن بدل دیا. اور اصل خیال یہ تھا کہ اگر قرآن کا مفہوم لوگوں تک پہنچ گیا ہماری پوجا کون کرے گا. گوالیار کے جیل خانے میں ہے مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ. بادشاہ نے جیل میں جانے سے پہلے اپنے یہاں بلایا تو ایک کھڑکی بنا رکھی تھی جس میں سر جھکا کے آدمی داخل ہوتا تھا تاکہ قدرتی سجدہ ہو جائے بادشاہ کو. تو سرکاری ملازمین سے کہا کہ آپ لوگ اس کھڑکی سے لانا خود بخود یہ اندر آئے گا نا جھک کے اندر سے گزرے گا ویسے گزر ہی نہیں سکتا. یہ اللہ والے بڑے سیانے ہوتے ہیں. جب مجدد صاحب وہاں پہنچے تو نیچے سر پہلے گزارنے کے بجائے پہلے دونوں پیر پھنسا دیے پہلے ٹانگیں اندر نکال لی پھر یوں سر بلکہ اور اونچا ہو کر کے یوں نیچے کو اندر گئے. بادشاہ کہنے لگا یہ نہیں قابو آنے کا. تو گوالیار کے جیل خانے میں بند کر دیا. تو دورے پہ بادشاہ آیا تو جیل میں سے آواز آ رہی ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے کہ ادھر جیل خانہ ہے. انہوں نے کہا اس میں اللہ اللہ کرنے والا کون آ گیا. انہوں نے کہا جی پتہ نہیں ایک قیدی آیا ہے 4 مہینے ہو گئے سارے جیل خانے کو اس نے ولی بنا دیا. اس طریقے سے اللہ اللہ کا ضرب کی ضرب لگائی اس طریقے سے سکھایا تمام لوگوں کو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بتا دیا. مولانا جعفر تھنیسری ہمارے ضلع کرنال پانی پت کے علاقے کے میری برادری کا ایک جوان تھا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. خلافت تحریک کے اندر شامل ہو گیا. انگریزوں کو پتہ چل گیا. مولانا لکھتے ہیں کہ میری جتنی جائیداد تھی ساری قرق کر دی اور بچیوں کو گلے سے پکڑ پکڑ کے دڑام دڑام سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. مولانا فرماتے ہیں مجھے گرفتار کر کے امبالہ جیل میں لایا گیا. میں نے آگے آ کے دیکھا 2 عالم دین اور بیٹھے ہیں جیل میں اور بیٹھے ہیں. اور یہ ایسا زمانہ تھا فرانسیسی مورخ بھی لکھتا ہے مسٹر گیبن انگریز بھی لکھتا ہے کہ دلی سے پانی پت تک دلی سے لے کر مراد آباد تک
دلی سے لے کر چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے. جب انگریز بے ایمان سے ٹکرائے ایک طالب علم نہ بچا, روٹی پکانے والا لانگری بھی نہ بچا, اذان دینے والا بھی کوئی نہ بچا. اور یوں لکھا ہے علماء ہند کی شاندار ماضی میں کہ کوئی درخت ایسا نہ تھا, کوئی ٹہنی ایسی نہ تھی جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. ایک تم لوگ ہو ہوٹلوں میں بیٹھکوں میں بیٹھے گپے مارتے ہو, جی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا. چلو مولویوں نے غرق کر دیا, تسی تار لو, تم اتارتے کیوں نہیں؟ اتنا بغض اور اتنی عداوت انگریز نے علماء کے خلاف بھری کہ آج تک لوگ قرآن اور اسلام کے قریب آنے کو تیار نہیں. مولوی گالی بن گئی لوگوں کے لیے. بابو جتنی چاہے غداری کرے, جتنی چاہے بدماشی کرے, کوئی نہیں پوچھتا. کون ان چیزوں کو تمہارے سامنے رکھے؟ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تینوں عالموں کو انگریزوں نے پیدل چلایا, ایک ایک پیر میں 20-20 سیر لوہے کے کڑے بنا کے ڈال دیے اور چابک مار مار کے چلاتے تھے. جب نماز کا وقت آتا ہم زمین پہ بیٹھ جاتے, تیمم کر کے سجدے میں پڑ جاتے. 4 انگریز پوری طاقت سے کوڑے مارتے تھے. مولانا فرماتے ہیں جو اس سجدے میں مزہ آیا وہ زندگی میں پھر آیا ہی کبھی نہیں. لاہور لایا گیا, فرماتے ہیں جیل میں ہمیں بند کر دیا گیا. تیسرے چوتھے دن ایک پرچہ ملا ہمیں کہ پرسوں تمہیں پھانسی دیا جائے گا. اب وہ جو آرڈر لے کر آیا تھا وہ قریب ہی کھڑا تھا تو تینوں مولوی بڑے خوش ہوئے, مبارک ہو مبارک ہو, آپس میں اچھلنے لگے, کودنے لگے, ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. وہ جو آرڈر پھانسی کا لے کے آیا تھا نا وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے, شادی کا کارڈ نہیں ہے. یہ کہنے لگے ہمیں بڑا انتظار تھا کب وہ وقت آئے شہادت کی موت ملے. ہم نے قرآن پڑھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کے نام پہ جو اپنا سر کٹا دے, قرآن ایمان کے پیچھے سر کٹا دے, خدا کہتا بل احیاء, وہ زندہ ہے, وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے, تمیز نہیں رکھتے. اس نے جا کر انگریز کو بتا دیا کہ وہ مولوی تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ پھانسی آئیں گے, شہید ہو جائیں گے. اب مولویوں کو خوش کون ہونے دیتا ہے؟ انگریز کہنے لگا ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا, پھانسی کینسل کر دی. مولانا جعفر تھنیسری کو پتہ نہ چلا. مولانا لکھتے ہیں کہ جب وہ دن آیا تو میں نے گھاس کے ٹن کے چبا کر روزے کی نیت کر لی, اللہ کی حضور میں روزہ دار ہو کے جاؤں گا. سارا دن مار پڑی, سارا دن پٹائی ہوئی, بے ہوش رہے. رات کے وقت ہوش آیا تو روزہ یاد آیا. مولانا فرماتے ہیں میں نے درخت کے پتے چبا کر روزہ افطار کر لیا. پھر لکھتے ہیں مجھے ایسے پنجرے میں بند کیا گیا, نوکدار تار لگائے, نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا, نہ میں بیٹھ سکتا تھا, نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا. مجھے یقین ہو گیا میرا آخری وقت ہے. میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. موت آئے زبان پہ درود پاک ہو, آقا کی ساتھ پہ درود پاک پڑھتا پڑھتا چلا جاؤں. ہر لمحہ ہر سانس میں درود پاک پڑھتا رہا. اچانک مجھے چکر آیا, غش آیا, بے ہوشی آئی, میں نوکدار تاروں پہ گرا. ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار مل گیا. مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. فرمایا
فرماتے ہیں ساری زندگی میری تمنا رہی اے کاش پھر وہ پنجرا آئے، پھر میں اسی طرح درود پاک پڑھوں، پھر سرکار دو جہاں کا دیدار ملے۔ یہ غازی علم الدین شہید ہے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، لاہور میں کراڑ نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جا کر اس کو قتل کر دیا۔ میاں والی جیل میں مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ ملنے کے لیے آئے۔ السلام علیکم دوستو، زبردست بیان تھا، گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پارٹ 2 کا تھوڑا انتظار کریں، ہم آپ کے لیے پارٹ 2 لیں کے آنے والے ہیں۔ جی شکریہ۔